بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری باتوں میں سے اگر کوئی بات غلط ہو تو آپ بھی مجھے معاف فرما دیں، اللہ رب العزت بھی معاف فرمائے، اور اگر میری باتیں اور میرے مشورے درست ہوں تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا کرنا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کو فوت ہوئے 16-17 دن گزر چکے ہیں، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف فتووں کا طوفان ختم نہیں ہو رہا۔ ہر آنے والا دن پہلے دن سے زیادہ اعتراض لے کر آ رہا ہے۔ نہ صرف وطن عزیز پاکستان بلکہ بیرون ملک سے بھی علماء دیوبند کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے میں آ رہی ہے۔ ایک اعتراض خودکشی پر ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے یوسف جمیل جو عاصم جمیل کا بھائی ہے، اس کے الفاظ، مولانا صاحب کے اپنے الفاظ، سیکیورٹی گارڈ کے الفاظ اور عاصم کے چچا کے الفاظ آپس میں نہیں ملتے، اکثر علماء دیوبند کا اعتراض ہے۔ نمبر 2، خودکشی پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹے خوابوں کا سہارا لیا گیا۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ فلاں شخص کو رسول اللہ کا دیدار ہوگا، اور پھر یہ کہ خواب کے اندر عاصم جمیل نے بتایا کہ مجھے اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ 5واں اعتراض یہ کہ کسی شخص کے روزانہ لاکھ بار درود و سلام پڑھنے پر اعتراض ہے۔ علماء دیوبند اس لیے بھی غیظ و غضب میں ہیں اور سیخ پا ہو رہے ہیں، بہت غصے میں ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب دیوبند کی پہچان ہیں، موصوف مبلغ اور دیوبندی عالم ہیں، معروف ہیں اور مشہور ہیں۔ انہوں نے ہماری ناک کٹوا دی۔ علماء دیوبند نے برملا طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ بریلویوں پر ہم فتوے لگاتے تھے، بدعت کے، حرام کے اور شرک کے۔ اب ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں، کیا جواب دیں؟ نمبر 6، بڑی شدت کے ساتھ اعتراض ہو رہا ہے کہ مولانا نے نماز جنازہ کے بعد دعا کیوں کی۔ نمبر 7، ان کے گھر کئی دنوں تک اجتماعی قرآن خوانی ہوتی رہی۔ نمبر 8، فاتحہ خوانی ہوتی رہی۔ نمبر 9، پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے خود قرآن خوانی کا اعلان کیا، کیوں؟ 10واں اعتراض کہ کل خوانی بھی کی گئی۔ 11واں یہ کہ علماء دیوبند کا کہنا ہے کہ پہلے سے ہی پھول لا کر رکھے ہوئے تھے جو قبر پر ڈالے گئے۔ 12، قبر پر فاتحہ خوانی کی گئی۔ 13، مجموعی قرآن خوانی قبر پر کی گئی اور وہاں پر لوگ بیٹھے رہتے ہیں جن میں مولانا صاحب خود بھی ہیں۔ یہ تمام چیزیں علماء دیوبند کو چین نہیں لینے دے رہی، کیونکہ علماء دیوبند کے نزدیک یہ جملہ کام حرام ہیں اور بدعت ہیں۔ نمبر 13، بعض علماء کا اعتراض یہ بھی ہے کہ مولانا طارق جمیل کے پیچھے سینکڑوں علماء دیوبند، حفاظ اور قراء نے نماز جنازہ پڑھی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کسی ایک نے بھی مولانا پر اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی ٹوکا، لہذا پوری دیوبندیت کی ناک کٹ گئی ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ صرف ایک مولانا پر اعتراض نہیں ہے، یہ سینکڑوں علماء جنہوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ پھر 14واں اعتراض جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لذیذ کھانے لوگوں کو کھلائے گئے۔ علماء دیوبند جو اعتراض کرنے والے ہیں ان پر مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک مولوی رائے ونڈی ارشد امین کو مسلط کیا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہ صاحب یا تو مولانا طارق جمیل نے ہم پر مسلط کیے ہیں اور یا یہ خود ہم پر مسلط ہو گئے ہیں۔ ان مولوی صاحب کی زبان اور گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب سائیکو ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہیں یا علماء دیوبند کے حسد کے اندر مبتلا ہیں۔ علماء دیوبند نے ان کی شخصیت پرستی پر بھی اعتراض کیا ہے۔ علماء دیوبند نے ان پر یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ یہ شخصیت پرست مولوی ہیں۔ رائے ونڈی ارشد امین صاحب معترضین کو بےہودہ القاب سے نواز رہے ہیں، خود کو بار بار مبلغ شو کر رہے ہیں، لیکن مبلغ کے جملہ اوصاف سے بے بہرہ ہیں، نہایت غیر مہذب اور بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں۔ کسی عالم کو جاہل، کسی کو بکواسی، کسی کو حسد کا مریض اور کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی شہرت پر حسد کر کے رال ٹپکا رہے ہیں۔ علماء کے آگے ہاتھ بھی جوڑ رہے ہیں یہ ارشد امین صاحب، اور ان کے دل پر بد زبانی کے زہر بڑے نشتر بھی چبو رہے ہیں۔
چرب زبانی اور گالی گلوچ کا خوب استعمال فرما رہے ہیں۔ کسی عالم کے بارے میں کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب وہ تو بکواس کر رہا ہے۔ اس مولوی صاحب کے دو چہرے دیکھ کر سادہ دل لوگ حیران ہیں۔ ان صاحب کا لباس دیکھ کر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو مومن ہیں۔ علماء دیوبند کو سمجھانے کے لیے ان کے خلاف مولوی مبلغ رائے ونڈی ارشد امین صاحب نے قرآن کی آیات بھی پڑھی اور احادیث مبارکہ بھی۔ میرا مشورہ حضرت صاحب کی خدمت میں ہے، مولانا ارشد امین صاحب، اگر لوگوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کو کہا کہ خودکشی کر لی تو آپ کا انداز سمجھانے کا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا کہ آپ نے استعمال فرمایا، اس لیے کہ عاصم کے سگے بھائی یوسف جمیل نے میڈیا پر آ کر بیان دیا تھا کہ میرے بھائی اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک ہو گئے۔ مولانا کے الفاظ، عاصم کے چچا کے الفاظ اور یوسف جمیل کے الفاظ، سیکیورٹی گارڈ کے الفاظ آپس میں نہ ملتے تھے، اس لیے لوگوں کو ماننا پڑا کہ واقعتاً عاصم جمیل نے خود اپنے آپ کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ آپ کا انداز سمجھانے کا نہ تھا، آگ لگانے کا تھا اور ماحول کو زہر آلود کرنے کا تھا۔ پھر باڈی لینگویج، مثلا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہوں، میں تبلہ تھوڑا بجا رہا ہوں اور پھر آپ اسی طرح اپنے ہاتھ کو بھی ہلا رہے ہیں جس طرح کے تبلہ بجانے والے تبلہ بجاتے ہیں۔ تو علماء یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ شاید آپ جناب یہ پگڑی وغیرہ پہننے سے پہلے ان لوگوں کے ساتھ تبلے بجایا کرتے تھے جیسے کہ آپ کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، پگڑی پہن کر آپ کو ہاتھ ہلا کر ہجڑوں کا انداز نہیں اپنانا چاہیے تھا۔ علماء نے اعتراض کیا کہ 1,00,000 درود ایک دن میں نہیں پڑھا جا سکتا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو گالیاں نہ نکالتے۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے پشاوری مولانا صاحب کا فون لے لیتے، پھر اسے آپ نیٹ پر ڈال دیتے، لوگ خود ہی مولانا پشاوری صاحب سے رجوع کرتے، آپ لوگوں پر اعتراض ختم ہو جاتا۔ کیا میرا مشورہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ جو عوام الناس ہیں وہ بتائیں گے کہ میں ٹھیک مشورہ دے رہا ہوں یا غلط مشورہ دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا، آیہ کریمہ قرآن پاک کی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو بہت سارے ظنوں سے بچو کیونکہ بعض ظن جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اب یہ بتائیں مجھے کہ یہ لوگوں کو ظن ہوا تھا کو گمان ہوا تھا، جبکہ فوت ہونے والے کا بھائی خود میڈیا پر آ کر بتا رہا تھا کہ میرے بھائی نے خودکشی کر لی ہے۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی دوسری آیہ کریمہ پڑھی، وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ۔ آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، جن لوگوں نے آپ پر الزام لگایا، آپ پر بہتان لگایا، ان کے رد میں۔ اب آپ خود ہی بتائیں یا علماء سے مشورہ کریں۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خبر سنی تو مومن مرد اور مومن عورتیں خود پکار اٹھتے ان کے لیے کوئی خیر کا لفظ اور کہتے کہ سیدہ عائشہ پر جو الزام لگا ہے یہ تو بہتان عظیم ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یعنی قرآن نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں ان کے بارے میں تمہیں ایسا خیال کرنا چاہیے کہ کبھی نہیں ماننا چاہیے کہ کوئی ان کے بارے میں بری بات کہے تو تم کہو کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں، کہ فوراً کہہ دو کہ یہ افک مبین ہے۔ آپ نے کسی عالم، کسی مفتی سے پوچھا اس کے بارے میں؟ آپ پوچھ لیں۔ جب بھائی نے خودکشی کی خبر میڈیا پر خود دی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور شان کی آیت یہاں لگ سکتی ہے؟ کیا آپ نے تفسیر بالرائے کا ارتکاب نہیں کیا؟ قرآن کی آیت کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کیا؟ کیا قرآن کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے والے پر اللہ رب العزت کی لعنت نہیں ہوتی؟ آپ توبہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پھر آپ نے اگلی آیت پڑھی، ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اے ایمان والو، جب کوئی فاسق و فاجر بندہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے
تو پہلے اس خبر کی تحقیق کرو، جانچ پڑتال کرو، یہ سچ کہہ رہا ہے یا سچ نہیں کہہ رہا۔ اچھا، قرآن کی یہ آیت کریمہ، آپ عقل مند ہیں، دماغ ہیں آپ کے سر کے اندر، او احمق صاحب آپ بتائیں، خبر دینے والے تو عاصم کے بھائی یوسف تھے، مولانا طارق جمیل صاحب تھے، مولانا طارق جمیل صاحب کے بھائی تھے، یہ تینوں افراد ہیں۔ آپ تینوں میں سے فاسق و فاجر کسے کہہ رہے ہیں کہ جس کی خبر لوگوں کو چاہیے تھا کہ تحقیق کر لیتے؟ کیا آپ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو خبر دی ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فاسق و فاجر آیا خبر لے کر تو آپ تحقیق کر لیتے؟ یا مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے بیٹے یوسف جمیل صاحب نے جو خبر دی اس پر تحقیق کرتے لوگ، میڈیا والے بھی، علماء بھی، عوام الناس بھی، کہ پتہ نہیں یہ فاسق و فاجر ہے یہ کون؟ یا کہ طارق جمیل صاحب کے بھائی جو عاصم کا چچا ہے اس کو آپ فاسق و فاجر کہہ رہے ہیں؟ آپ بتائیں کہ تینوں میں سے آپ کے نزدیک فاسق و فاجر کون ہیں؟ ہم تو نہیں کہہ رہے، نہیں، یہ آپ ہی آیا پڑھ کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ احمق صاحب، قرآن پاک پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن پاک سمجھنا کمال ہے۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ الیس فیکم رجل الرشید، کہ آپ کے پاس، آپ کے شاگردوں میں، آپ کے دوستوں میں سے کوئی بھی سلجھا ہوا آدمی نہیں ہے جس کو کہ ہدایت ہو کہ لوگوں کو سمجھانا کس طرح ہے؟ آپ اس صاحب کو ہٹائیں اور اس صاحب کو آگے لے آئیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی راجل رشید ہے، کیا تمہارے پاس کوئی؟ اچھا، مولوی ارشد صاحب مبلغ ہونے کا تھوڑا سا حق یوں ادا فرمائیں، معترضین کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی نہ مانگیں، یہ دوہری چال نہ چلیں، معترضین کو گالیاں بھی دے رہے ہیں اور ہاتھ بھی جوڑ رہے ہیں۔ مولانا کے خلاف جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں، آپ مولانا کو ولی سمجھتے ہیں، آپ کو ڈر ہے کہ کہیں میں مولانا صاحب کی مخالفت میں تباہ و برباد نہ ہو جاؤں، کہیں اللہ میرے خلاف لڑنے کے لیے نہ اتر آئے، استغفر اللہ۔ چلیں، یہ آپ کا اعتماد ہے، ہمارا مشورہ ہے کہ آپ مولانا صاحب سے سچی محبت کا یوں اظہار فرمائیں کہ بڑے سلجھے ہوئے انداز میں، لڑائی کیے بغیر، گالیاں دیے بغیر، فلاں بکواس کر رہا ہے، فلاں ایسے، فلاں کی رال ٹپک رہی ہے، فلاں کا ایسے ہو رہا ہے، جیسے آپ کا انداز ہے، ایسا نہ کریں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء دیوبند کی طرف سے اٹھنے والے جو اعتراضات ہیں ان کے مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف سے اعتراضات کے جوابات دیں تو تمام پرابلمز حل ہو جائیں گے، گالیاں نہ نکالیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پشاوری مولوی صاحب کا فون آپ میڈیا پر ڈال دیں، نیٹ پر ڈال دیں۔ ایک یہ علماء دیوبند کا اعتراض آپ پڑھ رہے ہیں، ان کے اعتراضات کیا ہیں؟ نماز جنازہ کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب نے جو دعا کی ہے، اس کو آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت کر کے کہیں کہ مولانا صاحب نے بدعت نہیں کی، شرک نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا ہے، تو جناب ہم آپ کو سلوٹ ماریں گے، ہم کہیں گے کہ واہ واہ، بہت اچھا کام کیا آپ نے۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے ایک اعتراض کا جواب دیا، پھر اس اعتراض کا جواب کہ مجموعی قرآن خوانی کی گئی، یہ علماء دیوبند کا اعتراض ہے، پھر کل شریف کا ختم دلایا گیا، قبر پر پھول ڈالے گئے، قبر پر فاتحہ کہی گئی اور مجموعی قرآن خوانی کی گئی۔ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں پر ثابت کریں کہ نہ بھائی یہ بدعت نہیں ہے، نہ ہی مولانا طارق جمیل صاحب بدعتی ہیں، تو آپ تھوڑا سا اس طرف آئیں، نہ اس طرف کہ آپ لڑائی کو اور ہی بڑھاتے جائیں۔ اگر آپ مولانا صاحب پر اٹھائے گئے اعتراضات کے جواب نہیں دیں گے، گالیاں نکالتے جائیں گے، تو اسی کو منافقت کہتے ہیں، اسی کو شخصیت پرستی کہتے ہیں، اور یہ فرقہ واریت سے بھی گنونا جرم ہے جس کا ارتکاب آپ کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ مولانا طارق جمیل کے دوست نہیں ہیں، ان کے دشمن ہیں۔ لہٰذا ہم انتظار میں ہیں کہ آپ ماشاءاللہ ان پر جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں بڑے سلجھے ہوئے انداز کے اندر، بغیر غصہ کیے ہوئے، بھئی یہ تمہارے اعتراضات ہیں، ان کے قرآن و حدیث کی روشنی میں میں یوں جوابات دے رہا ہوں۔ ہاں،
اگر آپ کو ضرورت پڑے ہماری مدد کی تو الحمدللہ ہم مدد کے لیے حاضر ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کے علماء بھی موجود ہوں گے جن سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اس بارے میں، لیکن مشورہ میرا خیال کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بہت ہی اچھا دیا ہے کہ اعتراضات کے جوابات دیے جائیں، ان کو گالیاں نہ نکالی جائیں۔